أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالتوں میں رکھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں رکھے ہم سب کو۔ تجوید کے قواعد میں ہم نے پچھلے سبق میں، سبق نمبر 6 میں اظہار اور ادغام پڑھا تھا، اور ماشاءاللہ سے آپ میں سے جن ساتھیوں نے سورہ سنائی ہے، سبق سنایا ہے اپنی ٹیچرز کو، بہت اچھا سبق سنایا ہے، فیڈ بیک بھی آپ کو دے دیا گیا۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو ضرور سے لکھ لیجیے گا، کلاس کے اینڈ پہ جتنا ٹائم ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، ان میں سے ہم نے 2 پڑھے تھے۔ پہلا ہم نے دیکھا تھا اظہار کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین میں اظہار کا قاعدہ۔ تو اظہار جو ہے وہ اس کے حروف جو تھے 6 حروف سے، حروف حلقی، اسے ہم پڑھ سکتے ہیں حروف حلقی، حلق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اظہار کے حروف ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آتا ہے تو وہاں پر ہم نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ادغام کا قاعدہ دیکھا تھا
इदगाम में हमने देखा था कि एक हर्फ साकिन जो है वो दूसरे हर्फ में दाखिल कर दिया जाता है, इदगाम को कहते हैं। डेफिनेशन आपने याद की होगी इंशाल्लाह। इदगाम की दो किस्में हमने देखी थी, गुन्ना के साथ इदगाम और बगैर गुन्ना के इदगाम। इदगाम के हमने 6 हरूफ देखे थे। उनमें मैंने आपको एक लफ्ज बना के बताया था, यरमदून, या रा मीम लाम वाव नून, यरमदून लफ्ज बनता है इन 6 हरूफ से को मिला के। तो इन 6 हरूफ में से 4 हरूफ ऐसे हैं जिनमें नून साकिन और तनवीन के बाद ये 4 हरूफ अगर आते हैं तो वहाँ गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम होगा। ठीक है, नाक में आवाज है, जो नाक में आवाज चेक करने के लिए मैंने आपको एक टिप्स बताई। और दूसरा इसमें कायदा था इदगाम में, बगैर गुन्ना के इदगाम जो था उसमें हमने देखा था यरमलून में से लाम और रा को हमने अलहदा किया था। और लाम और रा में इदगाम तो होगा, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई हर्फ अगर आता है तो वहां पर इदगाम होगा, लेकिन नून का इदगाम हो जाएगा लेकिन गुन्ने के साथ नहीं होगा। ठीक है, नून की आवाज को हम दाखिल अगले हर्फ में करेंगे लेकिन उसमें नाक में आवाज नहीं जाएगी। ये हमने देखा था। तो जिन सिस्टर्स को ये क्लियर नहीं हुआ वो आगे मिसालें आएंगी या तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आप कोई लफ्ज बताएंगे क्वेश्चन जब करेंगे लास्ट में तो फिर उसमें क्लियर कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे इकलाब का कायदा। इकलाब के कायदे में हम देखेंगे आज इकलाब का मतलब होता है दूसरे अगले कायदे में इसको अगले लफ्ज में दाखिल कर देना। यानी कि इकलाब के लुग़वी मानी क्या होंगे, किसी चीज को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना, किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना। इल्म तजवीद में इकलाब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को हर्फ मीम से बदलकर गुन्ना के साथ की अदायगी करते हैं। यानी नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा अगर आता है तो नून साकिन और तनवीन को हर्फ मीम से बदलकर गुन्ना के साथ इसकी अदायगी करेंगे। अभी इसकी मिसालें देखेंगे फिर समझ आएगी आप। ये देखें, इकलाब की मिसालें हैं। नून साकिन की मिसाल पहले नून साकिन के साथ देखते हैं। नून साकिन के आगे बा आ रहा है, येलो कलर में आपको नजर आ रहा है। और नून साकिन के ऊपर नून की बजाय, नून के नुक्ते की बजाय यहाँ पर छोटी सी मीम लिखी हुई है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर नून की आवाज नहीं आएगी बल्कि मीम की आवाज आएगी और साथ में आगे बा पढ़ा जाएगा। तो नून को मीम की आवाज में बदल दिया गया, तो इस वजह से, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है। इस बा को अपने याद रखें। अम अम भी हम, अम भी हम। ठीक है, नून की आवाज जो है ये गुन्ने के साथ होगी, इकलाब की आवाज, और ये नाक में आवाज आएगी आपकी। इसी तरह जैसे इदगाम में हमने देखा था, गुन्ने के साथ नाक पे उंगली रख के आप खटखटाहट महसूस करेंगे, वाइब्रेशन महसूस करेंगे। अम भी हम, अंगूरिका मिम बादी, मिम बादी ज़ालिका। अब आपने 2 हरकत जितना इसको रोकना है आवाज को, ना मिम, इसको जल्दी से नहीं पढ़ना, इस तरह नहीं पढ़ना मिम बादी, नहीं, मिम बादी ज़ालिका। आगे नून तनवीन की मिसालें हैं, तनवीन के साथ, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की तनवीन। समीउन बसीर, समीउन बसीर।
السماء منفطر به، منفطر به، رن بھی نہیں کریں گے، رن بھی، زوج بہیج، زوج بہیج، اس طریقے سے اس کو ادا کریں گے۔ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با کا ہونا لازم ہے۔ اقلاب تبھی ہوگا جب آگے حرف با آئے گا، تو اس حرف با کو یاد رکھنا ہے۔ با حرف آئے گا تو پھر اس نون کی آواز میم میں بدلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی پریکٹس کے لیے سورہ الشمس ہے، اس میں 2 دفعہ اقلاب ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس کی تلاوت آپ کے جو ہوم ورک ہے، جو آپ کو سنانے کے لیے سبق دیا جاتا ہے، وہ یہی والی صورت ہوگی، اور آگے جو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها۔ تو یہ 2 جگہ پر اذم بعثا بذنبہم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اقلاب کی ادائیگی ہوگی۔ آگے ہے اخفا کا قاعدہ۔ اخفا کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، خفی سے ہے یہ، خفی کرنا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اپنے الفاظ میں، چھپانا، کسی حرف کو چھپا دینا۔ تو علم تجوید میں اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون یعنی حروف ادغام اور اقلاب کے حرف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب یہ آواز کہاں چھپے گی؟ ناک میں چھپے گی، تو ناک میں جب آواز چھپائیں گے تو غنہ ہوگا۔ تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 6 حروف ہمارے حروف حلقی سے ہیں جہاں پر اظہار ہو رہا ہے، 6 ہی حروف ہمارے ادغام کے ہیں، یرملون والے کے ہیں، ادغام مع الغنہ اور بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 حروف ہو گئے، اور ایک حرف ہے با اقلاب کا، یہ 13 حروف، 13 حروف بن گئے، 6 حروف حلقی، 6 ادغام کے یرملون والے، اور ایک اقلاب کا با۔ تو یہ کون کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی ہیں ہا، حمزہ، عین، ہا، غین، خا، اور یرملون والے یعنی ادغام والے کیا ہے؟ یا، نون، میم، واو، لام، را۔ اور اقلاب کا کون سا حرف ہے؟ با۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ہی ہیں سارے۔ اچھا، اب ان حروف کے علاوہ یہ 13 حروف آپ نے اگر یاد کر لیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے آپ پیچھے پیچھے جتنے قواعد ہم نے کیے ہیں اقلاب ادغام تک وہ آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، تو ان 13 حروف کے علاوہ ان میں سے کوئی نہ ہو، ان حروف کے علاوہ باقی جو حروف ترجیح کے حروف آتے ہیں عربی میں، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے، نہ ظاہر نہیں کرنا، ادغام نہیں کرنا، اقلاب نہیں کرنا، وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، سوری اخفا کرنا ہے۔ تو حروف اخفا جو ہے نا وہ یہ ہیں: قاف، صاد، صاد، زا، سین، طاء، دال، تا، جیم، شین، وا، زال، فا، ضاد، ثا، یہ حروف ہیں۔ اگر یہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ
جو وہ 13 حروف ہیں وہ تو آپ کو یاد ہے ہی، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی ان میں سے ان حروف میں سے آئے گا تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا۔ تو اخفا کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا اسی لفظ میں ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن بھی ہے اور اخفا والا حرف بھی ہو، تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے ہے نون ساکن کے بعد اسی لفظ کے اندر سواد آ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں دونوں حروف آ رہے ہیں، نون ساکن یا تنوین بھی، اور سوری نون ساکن ہے یہاں پر، نون ساکن اور سواد۔ والانصار، انصار، اب یہاں پر آپ نے نون کے مخرج پہ زبان کو ٹکانا نہیں۔ ان ہوتا ہے نا، حمزہ زبر نون، ان، تو نون کے مخرج سے زبان ٹک جاتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے، نون ساکن جو ہے، لیکن اخفا کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا اس مخرج سے زبان کو ڈھیلا رکھنا ہے، یعنی تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے، کس کے ٹچ نہیں کرنا مخرج پہ زبان کو، ٹھیک ہے۔ وَالْأَنصَارِ وَأَنذِرْهُمْ أَنجَيْنَا تَنزِيلُ كُنتُمْ يَنظُرُونَ، ٹھیک ہے، ینظرون، تنزیل، کنتم، اس طرح نہیں کرنا، یہ غلطی ہو جائے گی، اخفا نہیں ہوگا۔ تو اخفا کرتے ہوئے آپ نے نون کے مخرج سے زبان کو تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے، ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، لیکن ٹکانا نہیں ہے زبان کو وہاں پر، تو پھر یہ اخفا جو ہے نا وہ اچھے سے ادا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا دوسرے لفظ میں جب آئے گا تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ صدوکم من ذهب إن جاءكم تنزيل من تاب من قرار، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی لفظ میں دونوں آ رہے تھے، نون ساکن بھی اور حرف اخفا بھی، اور اب نون ساکن علیحدہ ہے اور حرف اخفا علیحدہ اگلے لفظ میں آ رہا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد جو حرف اخفا دوسرے الفاظ میں، اس کی مزید جو مثالیں ہیں، کتاب، اچھا اس میں جو ہے نا تنوین کے بعد ہے، نون ساکن نہیں، تنوین کے بعد، ٹھیک ہے۔ کتاب کریم انہ غفور شکور خالدا فیہا ریحا صرصرا قولا ثقیلا خلق جدید، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب تنوین کے بعد حرف اخفا، اس کی مثالیں تھیں، جو حرف اخفا دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہماری سورہ زلزال میں آتی ہیں، 3 جگہ پر آپ سامنے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا، اور یہ دونوں صورتیں جو پہلے پڑھی ہے ہم نے اور یہ والی صورت دونوں ہی آپ کا ہوں ورک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ کی پچھلی کلاس میں بھی تھا، یہ والی صورت ہی پریکٹس کر لی تھی، لیکن یہاں پر اب اقفا کے قاعدے کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے اقفا کے قاعدے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ابھی ہم نے جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ایک دفعہ پھر جو ہے نا اعادہ کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد میں پہلے ہم نے اظہار پڑھا تھا، جو حروف ہلکی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ادغام دیکھا تھا، ادغام کے 6 حروف دیکھے تھے جو یرملون ہے، ان میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کی 2 قسمیں ہم نے دیکھی تھی، ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ، اور ادغام بغیر غنے کے۔ غنے کے ساتھ ادغام جو تھا وہ 4 حروف سے، جمون، یامین، واو، نون، یرملون میں سے ان پر غنہ ہوتا تھا، اور غنہ پڑھا تھا ہم نے، اور لام اور را ادغام ہوگا لیکن غنے کے بغیر ہوگا۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، ان لا الہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہاں پر ان نون ساکن ہے اور آگے لام ہے، تو لام حروف ادغام میں سے ہے لیکن غننے کے بغیر، تو وہاں پر اللہ الہ پڑھیں گے، ان لا الہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ادغام کے بعد آج ہم نے پڑھا ہے اقلاب۔ تو اقلاب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با اگر آتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی حرف بدل جائے گا، نون کی آواز میم میں بدل جائے گی تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ یہ 13 حروف سے 6 حروف ہلکی کے، 6 یرملون کے یعنی ادغام کے، اور ایک با اقلاب کا۔ یہ 13 حروف کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان میں سے کوئی حرف اگر نہیں آ رہا، اس کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے ان حروف کے، تو پھر جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان حروف کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا ہے ابھی، کہ وہاں پر ہم نے ان کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، اس حرف کو یعنی لفظ کو ناک میں چھپائیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، جیسے یہاں پر آپ نے سورہ زلزال میں دیکھا ہے انسان یومئذ تحدث ذرۃ شرا یرہ، ٹھیک ہے، تو یہ شین کا لفظ آ رہا ہے ذرۃ میں، اور یومئذ تو حقیقی میں تا آ رہا ہے، اور انسان میں سین آ رہا ہے، تو یہ حروف جو ہے یہ اخفا والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔